السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ میری عزیز بہنوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ طائف کا سفر تک ہم نے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید ابن حارثہ بھی تھے۔ طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، پتھروں سے لہو لہان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن تک رہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا اور اس کے باوجود زخمی بھی کیا۔ بالآخر زید ابن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ ڈال کر ایک باغ میں لے گئے۔ یہ عتبہ ربیعہ کا باغ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول زخمی کی حالت میں ہیں۔ یہ حالت دیکھی تو ان کا ایک غلام عداس ان کے ہاتھوں ایک انگور کا گوشہ دے کر کہا کہ اس شخص کو دے کر آؤ۔ عداس پانی اور انگور لے کر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اٹھائے اور بسم اللہ کہا۔ عداس نے کہا، آپ عجیب بات کہی، یہاں کے لوگ یہ نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول مسکرا کر پوچھے، آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا، اچھا، یونس کے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو عداس غلام نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہے کہ میں ان کا بھائی ہوں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ بس اس سے اتنا متاثر ہوا وہ غلام، عداس اتنا متاثر ہوئے، اس نے آپ کے ہاتھوں کو لے کر چومنے لگا۔ دور سے یہ سب ماجرا ان کے آقا دیکھ رہے تھے۔ کہا، کیا ان کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے؟ عداس نے کہا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر سب سے مقدس ہستی ہے تو وہ ہستی ہیں، کیونکہ اس نے مجھے ایسی بات بتائی سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے رسول کچھ دیر ٹھہرے اور آگے روانہ ہوئے۔ طائف کو چھوڑا، قرن منازل پہنچے۔ طائف سے کچھ دوری پر ہے یہ مقام۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ فاجر لوگوں کے حوالے، سخت دل والوں کے حوالے۔ آخر میں کہا، اے اللہ، اگر تو راضی ہے ان سے تو میں بھی ان سے راضی ہوں۔ یہ دعا جب عرش کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور کہا، جاؤ محمد، جو کچھ حکم دے وہ کر گزرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جبرائیل اور ساتھ میں پہاڑ کے فرشتے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی۔ آپ جو حکم دیں، صرف طائف کی نہیں، مکے کی جو وادی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنے لوگ ہیں، ان تمام کو پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ سراپا رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں چاہتا، بلکہ مجھے امید ہے اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں تو ان کی نسلوں میں سے کم از کم کوئی مسلمان تو ہوگا۔ اللہ کے رسول کہہ کر آگے بڑھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں زید ابن حارثہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ صرف زید ابن حارثہ نہیں، بلکہ ایک بڑی جماعت ہے جنوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنوں کی بہت بڑی جماعت کو راستے سے پھیر کر وہاں پر گزارتا ہے۔ یہ واقعہ کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو پھیرا تھا، یستمعون القرآن، جیسے ہی وہ پہنچے تو قرآن کو سننے لگے۔ فلما حضروا، جب مجلس میں بیٹھے تو انہوں نے کہا، قالوا انصتوا، دوسرے جنوں سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو اور غور سے سنو۔ جن بھی قرآن سنتے تو غور سے سنتے، مگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی خاموش نہیں ہوتے۔ جب یہ سن کے پلٹے تو منذر بن کے پلٹے، یعنی ڈرانے والے بن کے پلٹے اور داعی بن کے پلٹے۔
یہ اشارہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنوں کے بھی نبی ہیں، یہ بدبخت ٹھکرا دیں تو کوئی پرواہ نہیں، یہ جنوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دو واقعہ سے بہت گہرا اثر پڑا۔ سوچا کہ اب نئے سرے سے دعوت دینی چاہیے، اب نئے سرے سے دعوتی کام شروع کرنا چاہیے۔ پھر مکہ آئے، داخلے پر بھی پابندی تھی۔ پھر ایک سردار کو کہلا بھیجا، کوئی ہے مجھے پناہ دینے والا، کوئی ہے مجھے پناہ دینے والا۔ کوئی کہتا کہ نہیں میں پناہ نہیں دے سکتا، اور کوئی کہتا کہ ہم قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر میں مطعم بن عدی کافر ہوتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ چلو میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ وہ باقاعدہ اس کے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار پہن کے آیا اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں پہنچایا۔ اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد باقاعدہ اعلان کیا مطعم بن عدی نے، دیکھو میں نے محمد کو پناہ دے رکھی ہے، آج سے کوئی محمد پہ ہاتھ نہ اٹھائے گا، آج سے کوئی محمد کو نہ چھیڑے گا۔ ابو جہل آگے بڑھ کے پوچھتا ہے، صرف پناہ دی ہے یا پھر اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اسلام قبول نہیں کیا، صرف پناہ دے رکھی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا، جسے تم نے پناہ دی ہے اسے میں نے بھی پناہ دی ہے۔ اس کے بعد 11 نبوت کا حج کا موسم آتا ہے۔ یہ اسلام کے لیے سب سے بڑا انقلابی زمانہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے زور و شور سے دعوتی کام شروع کر چکے تھے۔ حج کا موسم آیا، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کو ساتھ لیے ایک خیمے میں جاتے اور دعوت کو پہنچاتے، لیکن حوصلہ افزا جواب نہیں آتا۔ بالآخر ایک خیمے میں جا کے دعوت کو پیش کر رہے تھے۔ اسی میں ایک خیمہ تھا، 6 افراد کا خیمہ تھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ یثرب یعنی مدینے کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کے اندر داخل ہوئے، کہا دیکھو تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ تو ہو چکا، یعنی حج ہو چکا، ایک اہم بات ہے میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اور ایک اللہ کو مانو اور شرک کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا اصل میں یہود ہمیشہ ہم سے کہا کرتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہم میں سے آنے والا ہے ایک نبی، وہ نبی ان میں سے آئے گا، یعنی یہودیوں میں سے، اس نبی کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے اور ہمیں مدینے سے نکال باہر کریں گے، کہیں آپ وہ نبی تو نہیں ہیں آپ؟ پھر اس کے بعد سب نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کرتے آئے ہیں، کیوں نہ ہم آگے بڑھ کے اسلام قبول کر لیں اور یہ لوگ ہم پر غالب نہ آ سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے تھوڑی دیر بات چیت کی اور اس کے بعد 6 کے 6 افراد آ کر کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ یہ مدینہ منورہ کے 6 سعادت مند روحیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب مدینہ کے سابقون الاولون تھے، جس کے اندر ایک نوجوان بھی تھا، اسعد بن زرارہ۔ ان پر اللہ کے رسول نے ذمہ داری لگائی کہ تم مدینے میں جا کر چپکے سے دین کو پھیلاؤ، چپکے سے دین کا کام کرو۔ انہوں نے بیعت کر لی، اس کا نام بیعت عقبہ تھا، یعنی عقبہ گھاٹی کا نام۔ اس کے بعد پھر اگلے سال حج کا موسم آیا تو یہ 6 جا کے 12 مسلمان ہوئے، 6 جا کے 12 بن کے لوٹے، 12 آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول نے پھر نصیحت کی ان کو، ساتھ میں مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ یہ پہلے اسلام کے داعی تھے، یہ مبلغ اسلام بن کے مدینہ پہنچے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ جب مکمل مایوسی چھا گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی سیر کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک رات اللہ کے رسول اپنے گھر میں سو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، اٹھائے اور کہا کہ چلو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر شق صدر ہوا، یعنی دوسری مرتبہ شق صدر ہوا، یعنی سینے کو چیرا گیا، وہ حصہ نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا، پھر دل کو اسی مقام پہ رکھ دیا۔
پھر اللہ کے رسول کے سامنے براق لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی، پیر وہاں پڑتا جہاں تک نظر جاتی تھی، اتنی دور تک ایک ایک قدم، لمحوں کے اندر بیت المقدس پہنچے، وہاں نماز پڑھائی، وہاں سے نکلے، آسمانی دنیا میں پہنچے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ساتویں آسمان پہ پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا مرحبا کہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔